امام جعفر صادق ہے، چند دوست تھے، وہ دوست کہیں تجارت کے لیے گئے۔ تجارت میں جانے کے بعد یہ اصول ہے کہ کسی کا مال پہلے بک جاتا ہے، کسی کا مال بعد میں بکتا ہے، یہ اصول ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کا سارا ایک ساتھ سبھی کا بک جائے۔ چند دوست تجارت کے لیے دوسرے شہر آئے اور ان میں سے ایک شخص کا جو مال تھا وہ سب سے پہلے بک گیا۔ جب اس کا مال بک گیا، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1000 درہم یا دینار کے اندر اس کا مال بکا۔ اب بکنے کے بعد اب مال بک گیا ہے تو اسے گھر جانے کی جلدی ہے، اب وہ کیا کرے گا رک کر؟ لیکن دوستوں نے کہا کہ ارے یار تیرا مال بک گیا ہے، ذرا رک جا، ہمارا بھی بک جائے، ہم ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے جب زور دیا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں۔ تو وہ شخص اپنا مال لے کر، اپنے پیسے لے کر ایک مسجد کے اندر آتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد وہ مسجد کے اندر اپنا پیسہ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد سو جاتا ہے۔ اب وہ مسجد ہی کے اندر کیوں آیا اور اس نے ایسے پیسے کیوں رکھ دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے کم از کم اس کا ایمان اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی کوئی چیز چرا لے، کہ مسجد میں سے کوئی چیز چرا کے لے جائے۔ اس کا بھی ایمان یہی تھا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا چور کیوں نہ ہو وہ مسجد سے چوری نہیں کرے گا۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر کیمرے لگانے کی نوبتیں آ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی آتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو پنکھا کھول کے لے جاتا ہے، کوئی آتا ہے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے تو وہ موٹر کھول کے لے جاتا ہے، کوئی آتا ہے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، کمرہ کھلا ہوا ہے، امام صاحب کا موبائل پیسہ رکھا ہوا ہے تو وہ لیتا ہے اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی یہ عالم ہو گئے، اور میں کہیں دور کی بات نہیں کروں گا، آپ کے نائے کی تھڑی کی حالت یہ ہے۔ آپ مسجد کھول کے رکھ دیجئے اور صبح آ کر دیکھ لیجئے 2-4 پنکھے کھلے ہوئے مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہ عالم ہو گیا ہے مسلمانوں کا۔ لیکن اس وقت کے دور کے اندر یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ چاہے کچھ بھی چیز آپ مسجد کے اندر رکھ دیجئے، مسلمان مسجد میں آئے گا اور اللہ کے گھر سے وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے بھی پیسہ رکھا، رکھنے کے بعد سو گئے۔ اب جس وقت وہ شخص داخل ہو رہا تھا اس وقت حضرت امام جعفر صادق وہاں موجود تھے۔ اب وہ جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیسہ نہیں، مال نہیں ہے۔ اب اس وقت کے اندر 1000 درہم و دینار بہت بڑی قیمت ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور کے اندر لے لیا جائے تو 1,00,000 2 لاکھ تو ہوگا ہی، یا اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے۔ تو حضرات محترم جب وہ اس نے دیکھا کہ مال نہیں ہے اور وہ دوڑا نکلا تو حضرت امام جعفر صادق اس کو مل جاتے ہیں۔ اب وہ گربان پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مال کہاں ہے، میرا پیسہ کہاں ہے، بتاؤ تم نے کہاں چھپایا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق کا اس کو گربان پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہ نواسے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ان کے سلیقے، ان کے آداب وہ ہوا کرتے ہیں جو دنیا کے اندر کسی اور کے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ تجھے لگتا ہے کہ میں نے ہی مال لیا؟ بولا آپ ہی مسجد میں تھے، اور کون ہو سکتا ہے مال لینے والا؟ بولا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ اس کو آپ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، گھر لے جانے کے بعد اس کو 1000 درہم و دینار جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ جا چلا جا۔ بولا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص پیسہ لیتا ہے، پیسہ لینے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے۔ دوستوں کے پاس آنے کے بعد وہی لوگ آگے سے کہنے لگتے ہیں یہ تو بتا کوئی ایسا بھی سوتا ہے، کوئی اتنی بے خبری کے ساتھ بھی سوتا ہے؟ بولا کیا بات ہو گئی ہے؟ بولا یہ جو تیرے پیسے تھے ہم وہاں پہنچے تو تو نے ایسے ہی پٹک رکھے تھے، ہم اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے اس گمان کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مسجد سے کوئی چوری کر لے کر چلا جائے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا پیسہ ان کے پاس ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے تو کسی ایک بزرگ کو دیکھا تھا، وہ مسجد کے اندر موجود تھے، میں نے ان کا گربان پکڑ لیا اور ان سے پیسہ بھی لے کر آ گیا ہوں۔ تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں پیسہ نہیں لیا، یہ آپ کے پیسے رکھ لیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس گھرانے سے ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ میں نبی کے گھرانے سے ہوں، اور ہمارے گھرانے کا اصول کیا ہے کہ جو ایک بار دے دیا جاتا ہے واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک بار دے دیا ہے، اب یہ پیسہ تم رکھو، اور اس سے اوپر بڑی بات میں کہتا ہوں کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ تو یہ آل رسول ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا۔ ہم نعرے تو لگا لیتے ہیں، ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی اگر غلطی ذرا سی دیکھ لیں ہم تو ایک دوسرے کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے بزرگان دین کی تم خالی نیاز ہی مت دلاؤ، انہوں نے جو سبق ہمیں سکھایا ہے اس سبق پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔